یہ جو 295 جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل تو اس کو قتل، یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں. سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہب میں متشدد لوگ ہیں، مستاخ رسول ہیں، نقصان نہیں. تو بہرحال اللہ رسول کا لیتے ہیں، نقصان نہیں. انہوں نے کچھ عبارتیں نکالی تو بہرحال اللہ رسول کا لیتے ہیں. جنہوں نے کچھ عبارتیں نکالی جینے لگے، جن کو ان کے فینس کہتے لا گستاخ، ہم بیان ہی تھا لیکن نہیں، نہ جینے لگے گستاخ لا بزرگ تھے ہی تھا لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے گستاخ آنکھوں لو بزرگ تھے. رواٹ آئی ہے لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں چلو آگے، اللہ نظر بس سے بچائے. خیر کیا بات کر رہا تھا بھائی میں؟ وہ بزرگوں کا، ہاں بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا. وہ بزرگوں کا، ہاں بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا. اور خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو، وہ گستاخ نہیں ہے، ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں. تو ہم تو بھائی ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو، وہی کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے، جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا، اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی، اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ